السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، خدارا اور ایک مرتبہ خدارا اپنے گھروں کو خراب نہ کیجیے۔ آئیے چلیے ہم اسی معاشرے کے ایک بہت ہی حساس مضمون پر اور ٹاپک پر آج بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا چند سالوں میں آج ہمارے معاشرے میں طلاق کا ایشو، طلاق کا مسئلہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ حالانکہ بہت ہی حساس مضمون ہے طلاق، اور طلاق کا ٹاپک ایسا ٹاپک ہے کہ آدمی بولتے وقت بھی اس میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا رواج بہت عام ہو چکا ہے۔ تو آئیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آج دیکھیے ہماری جوان بیٹیاں، ہماری جوان بہنیں آج گھروں میں بیٹھے ان کے سروں کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن انہیں کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ آج یہ ساری چیزیں آج کے اس ویڈیو میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو آخر تک سنیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو عزیز دوستوں، لوگ جو ہیں پہلے طلاق کو معیوب سمجھتے تھے۔ اگر کوئی خاتون خلا لینا چاہتی تو لوگ، اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی، اس کے کزنس، اس کے رشتہ دار ان چیزوں کو بہت ہی زیادہ معیوب سمجھتے تھے۔ اگر کوئی عورت خلا لے رہی، اگر کوئی مرد طلاق دے رہا ہے تو اس میں بھی اسے بہت زیادہ عیب کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، وسائل بڑھ رہے ہیں، طرح طرح کی سہولیات گھر تک پہنچ گئی ہے، تو ان سہولیات نے جہاں بہت ساری سہولیات دی ہیں، وہاں پر بہت بڑا بیڑا غرق کیا ہے اس معاشرے کا، کہ اسے ڈراموں کے ذریعے سے، سیریلوں کے ذریعے سے، نئے نت انداز میں گھر میں کیسے رہنا ہے جو ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ہی معاشرے میں یہ طلاق کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ عام ہو چکا ہے۔ آپ کو میں ایک جیتی جاگتی کہانی سنانا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے آج ایک تحریر پڑھی جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ ہم یہ سوچتے تھے کہ آج عدالتوں میں جو بھیڑ لگی رہتی ہے، آج جو کورٹ کچہریوں کے باہر جو بھیڑ لگی رہتی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم خالی ذہن لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بھئی کوئی بڑا سنجیدہ مسئلہ ہوگا یا بڑی بات ہوگی، تو وہاں دیکھنے کے بعد، لوگوں سے پوچھنے کے بعد، ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں کتنی اپنی سوچ کو گرا چکے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خلے پر آ جاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج میں نے ایک تحریر، بہت ہی حساس تحریر پڑھی، میں نے سمجھا کہ آپ تک ضرور اسے شیئر کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، اسے گورنمنٹ جاب تھی، گورنمنٹ نوکری تھی، لگ بھگ وہ 1,00,000 روپیے سے زیادہ تنخواہ لیتا تھا۔ بیوی اس نے غریب گھرانے کی کر لی، لیکن وہ بھی دنیاوی تعلیم یافتہ تھی، ڈگریاں تھیں، تو اس نے سوچا کہ بھئی خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، سب چیزیں مہیا ہے، اب گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے؟ نوکرانی تو کام کرتی ہے، کتنا ہم ڈرامے اور سیریلیں دیکھیں گے گھر میں بیٹھ کر، تو چلو جو پڑھا ہے اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو کسی اسکول کے اندر لیکچرز کا 1 گھنٹہ متعین کر لیا، اور روزانہ وہ بچوں کو لیکچرز دینے کے لیے جانے لگی، اور وہاں سے بھی کچھ 20-25 روپیہ ان کو، 25,000 روپیہ ان کو تنخواہ دی جاتی۔
تو وہاں سے شوہر کی انکم لاکھ روپیے سے زیادہ، ادھر بیوی کی انکم جو ہے 25,000 سے زیادہ، تو خوشحال گھرانہ چل رہا تھا۔ اچانک یہ ہوتا ہے کہ بیوی اٹھ کر کہتی ہے کہ مجھے خلا دے دو۔ شوہر پریشان، کیا بات ہے، کیوں تمہیں خلا چاہیے؟ سب کچھ تو عیش و عشرت کی زندگی ہماری گزر رہی ہے، پھر اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ تو بیوی ناراض ہو کر کچھ کہا نہیں، اپنے میکے چلی گئی، اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ تو اس شوہر نے اپنے دوست کو کہا، اس دوست نے اس کی بیوی کے بھائی کو کہا، ان دونوں نے مل کر اس کے پاس گئے اور حل تلاش کر اور پوچھا کہ بھئی کیوں تمہیں خلا چاہیے؟ تو کہنے لگی، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرا شوہر جو ہے اپنی انکم میں سے کما کر وہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے، وہ خاندان کے مسکینوں اور بیواؤں اور یتیموں پر اپنی انکم کو خرچ کرتا ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ آپ کی ضروریات، جائز جو ضروریات ہیں جو شریعت نے متعین کی ہے، اس میں کچھ کمی کرتا ہے خرچ کرنے میں؟ تو وہ عورت کہنے لگی اس میں تو کچھ کم نہیں کرتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو جو پاکٹ منی دی جاتی ہے، آپ کو جو جیب خرچ دیا جاتا ہے، کیا وہ ٹائم پر نہیں دیتا ہے یا پھر آپ کو ستاتا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی نہیں، مجھے میرے جی سے زیادہ دیتا ہے، میں اپنی زبان سے بات نکالوں اس سے پہلے میرے اکاؤنٹ میں میرا وہ شوہر میرا جیب خرچ پہنچا دیتے ہیں۔ پھر یہ کہنے لگی پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میرا مسئلہ یہی ہے کہ میرا شوہر اپنی انکم میں سے اپنے غریب رشتہ داروں پر کیوں خرچ کرتا ہے، ماں کی دیکھ بھال کیوں کرتا ہے، اور غریبوں پر اور یتیموں پر اور بیواؤں پر کیوں خرچ کرتا ہے؟ مجھے یہی بات تکلیف دی ہے، اس لیے میں خلا چاہتی ہوں۔ دوستوں، آپ تھوڑا تصور کیجئے کہ اس چھوٹی سی بات پر، چھوٹی سی مسئلے پر لوگ جو ہیں خلا تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سارا جو معاشرہ بگڑ رہا ہے، اور یہ جو معاشرے میں اس طرح کی بیماریاں جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں سب سے بڑا قصور ہے کہ ہم نے تعلیم کے نام پر، روزگاری کے نام پر عورتوں کو جو جاب پر لگایا ہے، کمائی پر لگایا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو عزیز دوستوں، ہم چھوٹی چیزوں پر اپنے گھروں کو خراب نہ کریں، ہم چھوٹی باتوں پر اپنے ہنستے کھیلتے معاشرے کو بگاڑ نہ دیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارا مسئلہ جتنا ہو سکے آپس میں حل کر لیا کریں۔ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیں، اس لیے کہ عورتوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی جو جائز ضروریات شریعت مطہرہ نے متعین کی ہے، اس کے پورا ہونے کے بعد اب جو کمائی کا حصہ بچتا ہے وہ شوہر کا حق ہوتا ہے۔ وہ چاہے غریبوں میں تقسیم کرے، چاہے وہ بیواؤں پر تقسیم کرے، چاہے وہ یتیم بچوں کی کفالت کرے، لیکن آپ کو تو اس میں کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالنا نہیں چاہیے۔ لیکن پھر بھی ہم ان چھوٹی چیزوں کو پکڑ کر اپنا ہنستا کھیلتا گھر خراب کر لیتے ہیں، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ سال ہا سال سے وہ بہنیں اس طرح کی سوچ والے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، آ کر اپنی انا، اپنا غرور، اپنے تکبر اور اپنی اکڑ کی وجہ سے وہ اسی پر جمے رہتے ہیں، اور وہ کسی اور چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہ کسی اور اس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے زندگی کا سفر، شباب کا سفر جو ہے وہ انہی وچاروں میں گم ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ ضرور اس کی کوشش کیجئے کہ آپس کے مسائل کے حل کرنے میں کبھی انانیت نہیں آنی چاہیے۔ اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، اگر غصہ آ جائے تو غصے کو تھوک دینا چاہیے، لیکن ان چھوٹے مسئلوں کو عدالتوں تک، کورٹ کچہریوں تک، معاشرے کو برباد کر دینے والی تک، گھر کو برباد کر دینے والی تک، گھروں کو خراب کر دینے تک ان مسائل کو، ان چیزوں کو بالکل نہ پہنچنے دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔